بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح لمہ حصہ سوم کتاب المتاجر درس نمبر 41، مسائل میں سے مسئلہ نمبر 9 یعنی التاسعہ اس درس میں مورد بحث کے ہوگا۔ خلاصۃ الدرس، درس کا خلاصہ عرض کرتے ہیں۔ اس مسئلہ میں بحث چل رہی ہے کہ یعتبر ما یراد طعمہ و ریحہ او یوصف علی الاولی۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں مراد یعنی کہ مقصود ان کا ذائقہ اور ان کی خوشبو وغیرہ ہوتی ہے، جیسا کہ طعام کی مثال آپ لے لیں، شیرہ وغیرہ۔ اب دبس یعنی شیرہ اگر لینا ہے تو چونکہ اس میں مقصود اور مورد نظر چیز جو ہوتی ہے وہ اس کا ذائقہ ہوتا ہے، اور اس طرح اگر کوئی مشک اور عطر وغیرہ لینا ہے تو ان میں مقصود خوشبو ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں ایسی چیزیں کہ جن میں مقصود ان کا طعم یا ریح ہو یعنی ذائقہ اور خوشبو ہو، ان کی آزمائش کی جائے گی، یعنی ان کو چیک کیا جائے گا، او یوصفو، یا مثلا ان کی وصف بیان کی جائے گی، یعنی اس طرح اس کی وصف بیان کرے کہ گویا کہ وہ معلوم ہو جائے علی الاولی، اولویت کی بنیاد پر، یعنی معتبر اعتبار کیا جائے گا، یعنی اختبار کیا جائے گا، آزمائش کی جائے گی، چیک کیا جائے گا اس چیز کو کہ جس کا طعم مقصود ہے، یعنی ذائقہ مقصود ہے جس میں اور خوشبو مقصود ہے، یا اس کو چیک کیا جائے گا، او یوصف ہو، یا اس کی وصف بیان کی جائے گی علی الاولی، اولویت کی بنیاد پر، یعنی یہ آزمائش اور چیک کرنا اور وصف بیان کرنا اولا ہے، یعنی اس اولا کے ساتھ اس طرف اشارہ ہے کہ یہ آزمائش اور وصف بیان کرنا گویا کہ شرط نہیں ہے، بہتر ہے کہ مثلا اس کی وصف بیان کی جائے یا اس کو چیک کیا جائے۔ والا وشترا ہو، پس اگر کوئی شخص خریدتا ہے اس کو بغیر آزمائش کیے یا اس کی وصف بیان کیے بغیر، بناءً علی الاصل، بنا رکھتے ہوئے ان کی اصل پر، چونکہ اصل طبیعت ان کی اقتضا کرتی ہے مثلا شیرے کی کہ اس کا ذائقہ ٹھیک ہو، یعنی وہ صحیح و سالم ہو، عیب سے پاک ہو، اور اسی طرح مشک میں بھی اصل اس کی یہ ہے کہ اس کی طب کے اعتبار سے، طبیعت کے اعتبار سے وہ کیا ہو، صحیح ہو، یعنی عیب سے پاک ہو۔ تو اصل چونکہ کسی چیز کا صحیح ہونا ہے، سالم ہونا ہے، بس اگر کوئی شخص ان چیزوں میں سے کسی کو خریدتا ہے اصل پر بنا رکھتے ہوئے، یعنی اصل طبیعت پر کہ وہ اصل میں صحیح اور سالم ہوتی ہے، تو جازا، تو یہ بے کیا ہوگی، صحیح ہوگی۔ پس یعنی معتبر یعنی اعتبار کیا جائے گا، اس کی آزمائش کی جائے گی یا اس کی وصف بیان کی جائے گی اولویت کی بنیاد پر، گویا کہ یہ شرط نہیں ہے۔ ایک قول یہ ہے، البتہ اس کے مقابلے میں ایک قیل ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایسی چیز کہ جس میں ذائقہ اور اس کی خوشبو یعنی مراد ہو، اس میں اعتبار یعنی آزمائش یا وصف بیان کرنا ضروری ہے، یعنی اس کے بغیر اس میں بے صحیح نہیں ہوگی، اس قول کے مقابلے میں آ جائے گا جو کہتے ہیں کہ اگر اصل پر بنا رکھتے ہوئے خرید لیں تو جائز ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک قیل ہے، وہ فرماتے ہیں بے صحیح نہیں ہے مگر اعتبار یا وصف کے ساتھ۔ کیوں؟ کیونکہ کہتے ہیں جب اس کو چیک نہیں کیا جائے گا یا اس کی وصف بیان نہیں کی جائے گی تو اس میں جہالت مبی مجہول ہو جائے گی، اور جب مبی مجہول ہو گیا، جہالت اس میں پائی جاتی ہے، تو گویا کہ غرر اس میں آ رہا ہے، دھوکہ آ رہا ہے، اور اس دھوکے سے کیا کیا گیا ہے، منع کیا گیا ہے، لہٰذا اس میں اعتبار شرط ہے۔ لیکن شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس قول کو رد کرتے ہیں،
اور فرماتے ہیں اظہر یہ ہے کہ اصل پر بنا رکھتے ہوئے اس کی بے جائز ہے۔ ہم چونکہ حوالہ کر دیں گے اس چیز کو اس کی مقتضائے طب کے، چونکہ طبیعت ہر چیز کی تقاضا یہ کرتی ہے ان کی کہ وہ کیا ہوں، صحیح اور سالم ہوں اور عیب سے پاک ہوں، اور یہ اصل یعنی طب جو ہے، یہ طبیعت جو ہے ان کی گویا کہ ایک امر مضبوط ہے عرفاً، اور غالباً یہ تبدیل نہیں ہوتا، اس میں تغیر نہیں پایا جاتا مگر یہ کہ کوئی عیب اس میں ہو تو۔ پھر کہتے ہیں اگر کسی نے اصل پر بنا رکھتے ہوئے خرید لیا، فَإِنْ خَرَجَ مَعِيبًا، اور بعد میں اس میں عیب ظاہر ہو گیا، یعنی جب خریدا پتہ چلا کہ وہ معیب ہے، عیب دار ہے، تو کہتے ہیں تخیر المشتری بین الرد والعرش، تو اختیار ہے مشتری کو، چاہے تو اس کو رد کر دے، چاہے تو اس کا عرش لے لے، یعنی وہ معیوب اور صحیح اور سالم کا جو فرق ہے قیمت میں تفاوت وہ لے لے گا، البتہ اس صورت میں کہ اگر اس نے اختبار یعنی صرف اس چیک کرنے سے زیادہ اس میں تصرف نہ کیا ہو تو، لیکن اگر اس میں تصرف کیا ہو تو پھر عرش متعین ہو جائے گا، رد نہیں کر سکتا، یعنی اس کو واپس نہیں پلٹا سکتا، البتہ اس کا عرش لے گا۔ عرش کیا ہے؟ کہتے ہیں عرش اس طرح ہے کہ آپ اس چیز کی جو خریدی ہے فرض کریں، اس کی صحیح کی قیمت لگوائیں گے بازار سے یا مثلا جو اس کے جاننے والے ہیں ان سے، اور اس عیبدار کی قیمت گزاری کرائی جائے گی۔ پھر مثلا اگر صحیح کی قیمت فرض کریں 100 روپے ہے اور عیبدار کی قیمت 90 روپے ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ اس 90 اور 100 کے درمیان تفاوت کیا ہے؟ 1/10 کا ہے۔ تو اب جو ثمن اس نے ادا کی تھی، فرض کریں اس نے وہ چیز 60 روپے میں لی تھی، تو جو ثمن ادا کی تھی اس کا 1/10 حصہ گویا کہ یہ بائع سے واپس کرے گا، یعنی 1/10 60 کا کتنا بنتا ہے؟ 6 روپے غالباً، تو یہ 6 روپے اسے کیا کرے گا؟ واپس لے گا۔ پس عرش متعین ہو جائے گا اگر انہوں نے اس میں تصرف کیا ہو، اور اگرچہ تصرف کرنے والا یعنی کہ وہ اندھا ہی کیوں نہ ہو، یعنی عرش معین ہو جائے گا ہر قسم کے مشتری کے لیے اگر اس نے اس میں تصرف کر دیا، اگرچہ وہ اندھا ہی کیوں نہ ہو۔ البتہ چونکہ اس کے مقابلے میں سندار کا ایک قول ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ مشتری یعنی جس نے تصرف کر دیا اعمیٰ تھا، اندھا تھا، تو اس کو رد اور عرش دونوں کا خیار ہوگا اگرچہ اس نے تصرف ہی کر دیا ہو تو۔ التاسعۃ یعتبر ما یراد طعمہ کالدبس وریحہ کالمسک او یوصف علی الاولی ولو اشتراہ من غیر اختبار ولا وصف بناء علی الاصل وہو الصحۃ جازا۔ نامہ مسئلہ یہ ہے کہ فرماتے ہیں اعتبار کیا جائے گا، یعتبر اعتبار یعنی آزمائش کی جائے گی، چیک کیا جائے گا، ما یراد طعمہ ایسی چیز کہ جس میں مقصود اس کا ذائقہ ہو، کالدبس سے جیسا کہ شیرہ، اور ریحہ یا ایسی چیز کہ جس میں مقصود اس کی خوشبو ہو، کالمسک جیسا کہ خوشبو مشک، او یوصف یا اس چیز کی وصف بیان کی جائے گی، یعتبر آزمائش کی جائے گی، چیک کیا جائے گا، یا اس کی وصف یعنی گویا کہ اس کی بیع، اس کی توصیف اس طرح بیان کرے کہ اس کی اوصاف مثلا جو ہے وہ واضح ہو جائے اور وہ چیز معلوم ہو جائے، علی الاولی اولویت کی بنیاد پر، یعنی علی الاولی کے ساتھ اس طرف اشارہ ہے کہ یہ اعتبار اور وصف بیان کرنا شرط نہیں ہے بیع کے صحیح ہونے میں، بلکہ یہ اولا ہے، بہتر ہے۔ پس ولو اشتراہ من غیر اختبار ولا وصف، پس اگر کوئی شخص اس کو خریدتا ہے بغیر آزمائش کیے، بغیر چیک کیے اور بغیر وصف کے، بناء علی الاصل بنا رکھتے ہوئے اس کی اصل پر، اصل کیا ہے کہ ان چیزوں کا صحیح ہونا ہے، یعنی عیب سے پاک ہونا ہے، بس اصل جو کہ صحت ہے اس پر بنا رکھتے ہوئے اگر کوئی خریدتا ہے تو جازا، تو یہ کیا ہوگی؟ بیع صحیح ہوگی اور ایسا کرنا جائز ہے، البتہ مع
علم بہی من غیر ہذہ الجہہ کالقوام واللون، ساتھ اس کے کہ اس کے علاوہ جو جہات ہے ان کا اس کو علم ہو، یعنی صرف چیک نہیں کیا ہے، اصل پر بنا رکھی ہے، لیکن قوام وغیرہ جو اس کی باقی جہات ہے، مثلا اس کا گاڑھا ہونا، واللون اور اس کا رنگ وغیرہ، ما یا ان دو کے علاوہ باقی جو صفات ہوتی ہیں کہ مما یختلف قیمتہ باختلاف ہی، کہ جن کے اختلاف کی وجہ سے اس چیز کی قیمت مختلف ہوتی ہے، البتہ ان کا ساتھ علم رکھتے ہوئے اگر یہ خریدا ہے تو ایسی بیع جائز ہے۔ وقیلا اور کہا گیا ہے لا یصح بیعہ الا بالاعتبار او الوصف کغیرہ للغرر، بعض کہتے ہیں کہ بیع صحیح نہیں ہے مگر اعتبار کے ساتھ، یعنی اس چیز کو چیک کیا جائے گا، آزمائش کی جائے گی، اویل وصف یا اس کی وصف کے ساتھ، کغیر ہی جیسا کہ اس کے علاوہ باقی مبیع ہوتی ہیں، ان کے اعتبار اور وصف کے بغیر ان کی بیع صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ للغرر، کیوں کہتے ہیں اگر اس کو چیک نہیں کیا جائے گا یا وصف بیان نہیں ہوگی تو یہ چیز مجہول ہوگی اور اس میں جہالت پائی جائے گی، جب جہالت ہوگی تو اس میں غرر ہے، تو بس اس غرر کی وجہ سے گویا کہ اس کی بیع صحیح نہیں ہوگی۔ والازہر جواز البناء علی الاصل، لیکن شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اظہر یہ ہے کہ جائز ہے اس بیع، ایسی بیع بنا رکھتے ہوئے اس کی اصل پر۔ اصل کیا ہے؟ یعنی وہی کہ اس کا صحیح ہونا ہے۔ احالتاً علی مقتضی الطبع، اس کو حوالہ کرتے ہوئے، سپرد کرتے ہوئے مقتضی طبع کے، یعنی ہر چیز ان چیزوں کی طبیعت کا اقتضا یہ ہے کہ یہ چیز کیا ہو، صحیح ہو، سالم ہو، پس یہ طب کیا ہے؟ فَإِنَّهُ أَمْرٌ مضبوط عرفاً لا يتغیر غالباً، عرف میں یہ ایک امر مضبوط اور معین ہے طب جو غالباً تبدیل نہیں ہوتی ہے، الا بعیب، ہاں مگر یہ کہ عیب کی وجہ سے اگر اس میں کوئی فرق ہو تو وہ علیحدہ بات ہے، البتہ عرفاً یہ چیز معین ہے اور غالباً تبدیل بھی نہیں ہوتی۔ فَيَجُوزُ الْاعْتِمَادُ عَلَيْهِ، پس اس طبیعت پر یعنی طب پر اعتماد کر کے اس کی بیع کیا ہے؟ جائز ہے۔ پس جب اس اعتماد کریں گے اس طب پر اور طب اصل میں کیا ہے، اس کا صحیح ہونا ہے، تو لِارْتِفَاعِ الْغَرَرِ بِهِ، یہ بیع کیوں جائز ہوگی؟ کیونکہ اس کے ساتھ غرر کیا ہو رہا ہے؟ مرتفع ہو رہا ہے، اٹھ رہا ہے۔ کل اکتفاء برؤیت ما یدل بعضہ علی باقی غالباً، جیسا کہ کافی سمجھا جاتا ہے ایسی چیز کو دیکھنا کہ جس کا بعض دلالت کر رہا ہو باقی پر اکثر طور پر، مثلا ایک گونی اگر ہے اور گونی کے اوپر سے صرف دیکھ لیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ساری گونی ٹھیک ہے، چونکہ اوپر سے ٹھیک ہے تو نیچے بھی صحیح ہے۔ جیسا کہ اکتفا کیا جاتا ہے برؤیت، ایسی چیز کے دیکھنے سے، ما یدل بعضہ، کہ جس کا بعض دلالت کرتا ہو علی باقی ہے، باقی پر، غالباً اکثر طور پر اس پر کفایت کی جاتی ہے اور اس کا بعض باقی پر کیا کرتا ہے؟ دلالت کرتا ہے۔ کظاہر صبرت، جیسا کہ ایک ڈھیر کا زہر کو دیکھ لینا، اگر ایک ڈھیر مثلا کسی غلے کا پڑا ہے اس کے زہر کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نیچے بھی اسی طرح ہے۔ اور جس طرح کے ایک مثلی چیز کا نمونہ تھوڑا بہت جو ایک مثلا مٹھی بھر کر لے جاتے ہیں اور اس کے پاس کسی شخص کے پاس یعنی خریدار کے پاس، اور وہ نمونہ دیکھ کر مثلا وہاں پر ممکن ہے وہ 100 من کا سودا کر دے، 100 گونی لے لے، تو وہ ایک مثلا اس مٹھی کے ساتھ ہی ہم البتہ مثلی چیز میں وَأَنْمُوذَجِ الْمُتَمَاثِلِ، یعنی ہم مثلی چیز کے نمونے، قیمی میں البتہ ایسا نہیں ہوگا۔ بس کظاہر صبرت، جیسا کہ ایک ڈھیر کا ظاہر، وَأَنْمُوذَجِ الْمُتَمَاثِلِ، اور نمونے ہم مثل چیز کے۔ وَيُنْجَبَرُ النَّقْصُ بِالْخِيَارِ، کہتے ہیں اگر آزمائش نہیں کی، چیک نہیں کیا اور بعد میں وہ چیز عیبدار نکلتی ہے تو اس کا جبران کیا جائے گا اس نقص کا خیار کے ذریعے، یعنی گویا کو مشتری کو خیار حاصل ہو جائے گا۔ پس يُنْجَبَرُ، جبران کیا جائے گا نقص کا خیار کے ساتھ، کیسے؟ فَإِنْ خَرَجَ مُعِيبًا، اگر وہ چیز نکل آتی ہے عیبدار، تخیر المشتری بین الرد والعرش، مخیر ہے مشتری اس کے درمیان کہ اسے رد کر دے یعنی واپس لوٹا دے اور اپنی ثمن لے لے، والعرش، یا عرش لے لے۔ عرش جیسا کہ خلاصے میں ذکر کیا ہے اس طرح ہے کہ مثلا وہ چیز جو اس نے لی ہے اس کی قیمت گزاری صحیح کی کرائی جائے گی،
اور اسی کی پھر عیبدار کی بھی قیمت گزاری کرائی جائے گی، پھر اس عیبدار اور صحیح کے درمیان جو تفاوت آ رہا ہے وہی اسی نسبت سے وہ اس ثمن سے واپس لے گا۔ فرض کریں صحیح کی قیمت 100 روپے تھی، عیبدار کی قیمت اگر 90 روپے ہے، فرض کریں کہ اس نے وہ چیز 60 روپے میں لی تھی، اب 90 اور 100 کے درمیان فرق کیا ہے؟ مثلا 9/10 یہ بن رہا ہے تو 1/10 کا فرق ہے۔ جب 1/10 کا جو فرق ہے وہ ثمن سے مشتری کیا کرے گا؟ واپس لے گا، گویا کہ 1/10 60 میں سے 6 روپے بنیں گے۔ پس تخیر المشتری، مشتری کو خیار ہوگا رد اور عرش کے درمیان، البتہ کس صورت میں؟ ان لم یتصرف فیہ تصرفا زائدا علی اختبارہ، اگر اس نے تصرف نہ کیا ہو اس میں تصرف ایسا جو اس کے چیک کرنے سے زائد ہو۔ اختبار یعنی تھوڑا سا وہ جو اس نے چیک کرنا تھا اس سے زائد اگر اس نے تصرف نہیں کیا ہے تو پھر اس کو رد اور عرش دونوں میں خیار حاصل ہے۔ لیکن اگر اس نے اس میں تصرف کر دیا، اختبار یعنی اس چیک کرنے جیسے تصرف سے زیادہ، اس صورت میں کہتے ہیں وَيَتَعَيَّنُ الْعَرْشُ لَوْ تَصَرَّفَ فِيهِ، متعین ہو جائے گا عرش، یعنی صرف عرش لینا معین ہو جائے گا اگر اس مشتری نے اس میں تصرف کر دیا، کما فی غیرہ من انواع المبیع، جیسا کہ اس کے علاوہ باقی مبیع کی انواع میں اگر تصرف کرتا تھا تو اس میں یہ رد نہیں کر سکتا تھا۔ وَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي الْمُتَصَرِّفُ أَعْمَىٰ، کہتے ہیں یہ تصرف معین ہو جائے گا عرش اگر اس نے تصرف کیا ہو، اگرچہ وہ مشتری کے جس نے تصرف کیا ہے وہ اعمیٰ ہی کیوں نہ ہو، اندھا ہی کیوں نہ ہو۔ کیوں؟ لِتَنَاوُلِ الْأَدِلَّةِ لَهُ، ادلہ عام ہے، جب عام ہے تو اس اعمیٰ کو بھی شامل ہیں، لِتَنَاوُلِ الْأَدِلَّةِ لَهُ یعنی شامل ہونے کی وجہ سے ادلہ کا لہو اس اعمیٰ کو، خلافاً للسلار، ہاں البتہ فقیہ سلار کے خلاف، حیث خیر الاعمیٰ بین الرد والعرش وان تصرفا، کہ انہوں نے خیار دیا ہے اعمیٰ کو رد اور عرش دونوں کے درمیان، وان تصرفا، اگرچہ اس نے تصرف ہی کر لیا ہو۔ یعنی شیخ سلار فرماتے ہیں کہ اگر وہ مشتری اندھا تھا اور اس نے اگرچہ تصرف کر بھی دیا ہو، اس کے لیے عرش معین نہیں ہوگا، بلکہ یہ اب بھی رد بھی کر سکتا ہے اور عرش بھی لے سکتا ہے۔ پس خلافاً للسلار، اختلاف کرتے ہوئے سلار کے ساتھ، اس حیثیت سے کہ خیر الاعمیٰ، انہوں نے خیار دیا ہے اعمیٰ کو، بین الرد والعرش، رد اور عرش دونوں کے درمیان، وَإِن تصرف، اگرچہ اس نے اس میں تصرف ہی کر دیا ہو۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الأطہار۔